حضرت شعیب علیہ السلام نے صبر سے سمجھایا، اگر نہیں مانے تو عذاب آئے گا۔ آخر میں ایک زور کی چیخ آئی اور تیز زلزلہ، سب کافر مر گئے، صرف مومنین بچ گئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تجارت میں بھی سچائی اور انصاف ضروری ہے۔ دھوکہ اور ظلم کا انجام بربادی ہے۔ اللہ ہمیں سیدھی تجارت کی توفیق دے۔ ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے بہت صبر والے نبی تھے۔ وہ بہت دولت مند زمیندار اور پریوار والے تھے۔ ان کے پاس ہزاروں جانور، کھیت اور بیٹے بیٹیاں تھیں۔ شیطان نے اللہ سے اجازت مانگی کہ ان کا ایمان آزمائے۔ اللہ نے فرمایا جا، لیکن ان کے دل پر قابو نہ پانا۔ پھر ایک کے بعد ایک مصیبت آئی، دولت چلی گئی، جانور مر گئے اور بیٹے بیٹیاں بھی گزر گئیں۔ آخر میں انہیں ایک لمبی بیماری لگی، جسم پر زخم، درد دن رات، دوست بھی دور ہو گئے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی بھی شکوہ نہیں کیا۔ انہوں نے صرف دعا کی، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ فرمایا اپنے پاؤں زمین پر مارو۔ ایک ٹھنڈا چشمہ نکل آیا، نہائے تو بیماری غائب، جسم ان کا تازہ ہو گیا۔ اللہ نے دولت، پریوار اور صحت واپس دی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ۔ یہ واقعہ صبر کا سب سے بڑا درس ہے۔ مصیبت میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھو، شکایت مت کرو، دعا سے ہر درد دور ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ایوب علیہ السلام جیسا صبر دے۔ ذوالکفل علیہ السلام۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام اللہ کے ایک بزرگ نبی یا بزرگ انسان تھے۔ علماء میں اختلاف ہے، قرآن میں ان کا ذکر 2 جگہ آیا ہے اور انہیں صبر والے اور نیک بندوں میں شمار کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق ان کے قبیلے میں ایک نیک شخص تھے جو روز 100 لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ جب وہ گزر گئے تو اللہ نے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا تم اس کی ذمہ داری اٹھاؤ۔ انہوں نے قسم کھائی میں روز 100 لوگوں کے مسئلے سلجھاؤں گا اور کسی پر غصہ نہیں کروں گا۔ ایک دن شیطان نے آزمائش کی، ایک جھوٹا مقدمہ لایا اور دیر تک رکاوٹ ڈالی۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا صبر جواب دے گیا۔ انہوں نے غصے میں قسم کھائی کہ صبح اسے سزا دوں گا۔ رات کو فرشتہ آیا اور سمجھایا، آپ نے قسم توڑ دی۔ انہوں نے توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں نبی بنا دیا۔ ان کا نام ذوالکفل اس لیے پڑا کیونکہ انہوں نے ذمہ داری اٹھائی اور پوری کی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قسم اور ذمہ داری بہت بڑی چیز ہے۔ غصہ بھی کبھی نہ آئے، صبر سے کام لو۔ اللہ ہمیں اپنی زبان کا پکا کرے۔ یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے ایک پیارے نبی تھے۔ انہیں قبیلے نینیوا عراق کے قریب کے پاس بھیجا گیا۔ لوگ بہت گنہگار تھے، شرک، ظلم اور برا کام کرتے تھے۔ انہوں نے بہت سمجھایا توحید اپناؤ، گناہ کو چھوڑ دو ورنہ عذاب آئے گا، لیکن لوگوں نے مذاق اڑایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو غصہ آیا۔